السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ کہف کی برکات اور فضائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد لائک بھی کیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کی ہر سورہ ہی بابرکت ہے، ہر حرف پڑھنے سے ہر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن سورہ کہف کی اپنی ایک فضیلت ہے اور وہ فضیلتیں میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کرتی ہوں۔ سورہ کہف پڑھنے سے بیت اللہ شریف تک نور ہی نور پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کرے تو جس جگہ وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا تمام فاصلہ نور ہی نور منور ہو جاتا ہے، اور سورہ کہف پڑھنے سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرا جمعہ تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ دجال کی حفاظت کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات بہت مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کی فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کیے اور پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اس لیے سورہ کہف کی شروع والی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو انسان حفظ کرے، یعنی یاد کرے تو دجال کا نزول ہوگا تو دجال اس انسان کو خراب نہیں کر سکے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سورہ کہف پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا۔ ایک بادل اس کے گھر پر سایہ دیا۔ اس کا ذکر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اسی تلاوت سے سکون ملتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں تو میں آپ سے سورہ کہف کی فضیلتیں ذکر کیے، اب میں اس کی وظائف ذکر کرتی ہوں، یعنی اس کے پڑھنے سے کیا کیا وظائف اور فائدے ہو سکتے ہیں۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل ہے۔ یہ بہت مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا اسباب بن جائے گا۔ ایک بزرگ کا اقوال ہے کہ قرض کی نجات کے لیے جو شخص نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ سے قرض سے نجات کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ جب تک قرض ادائیگی ہونے کا کوئی صورت نہ بنے گی تب تک ہر جمعہ یہ سورہ پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل، یعنی بچے کی پیدائش کی حفاظت کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر، یعنی نماز فجر کے بعد اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کے چاروں کونوں پر چھڑک دے تو یہ مکان سے جن بھوت اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ الغرض، اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادہ کی نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا کرے گا۔ رضا الہی کے خاطر اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور قرآن مجید کی تلاوت روزانہ معمول بنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔